السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے خوشگوار زندگی کے اصول۔ ہر آدمی، دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی آرام، سکون، چین اور راحت کے ساتھ گزرے۔
یہ ہر آدمی کی خواہش ہے، جو بھی انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آرام، سکون، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کسی چیز کی کوئی تکلیف نہ ہو، ایسی زندگی ہماری گزرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے کچھ اصول اور کچھ قوانین اور کچھ قاعدے بتائے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بھی زندگی امن کی، سکون کی، راحت کی، دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اس کے مطابق تم کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دوں گا۔ یہ دنیا ہے، پریشانیاں سب کو آتی ہیں، ہر ایک کو پریشانی آتی ہے۔ جو اللہ کو مانتا اسے بھی مصیبت آتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اسے بھی پریشانی آتی ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کو جو نہیں مانتا ہے وہی لوگ دنیا میں ذرا اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے دنیا آخرت دونوں سنوار دوں گا، دونوں جگہ امن کی زندگی ہوگی، تو پھر مسلمان ہی پریشان کیوں ہو؟ اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، جو اللہ کو ایمان مطلوب ہے، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم سے، اگر وہ ساری صفت ہمارے اندر آ جائے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمان پریشان نہیں ہوگا۔ اور جب کوئی پریشانی ہمارے اوپر آنے لگے تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان والا آپ کو سوچنا چاہیے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ شاید ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر ہماری زندگی پریشان ہے، ہمارے اوپر مصیبت اور کوئی پریشانی آ رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ رب کائنات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پر 7 کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک انسان کو اگر خوشحال زندگی چاہیے تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان لانا۔ اب ایمان کیسا ہو؟ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرے پاس بھی ایمان ہے۔ قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو زبانی دعوے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، پہلی چیز کیا ہے؟ خوشحال زندگی کے لیے ایمان لانا۔ اور رب کہتا ہے جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ مومن، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان کی حالت میں آپ کی نیکیاں آپ کو فائدہ دیں گی۔ اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں، کتنی بھی نیکی کریں گے آپ کو فائدہ نہیں دے گی وہ نیکی۔ رب کہتا ہے پہلے ایمان لاؤ، پہلے موحد بنو، پہلے اسلام والا بن جاؤ۔ اللہ جس طرح ایمان کا مطالبہ کرتا ہے وہ ایمان والا بن جاؤ۔ رب کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ رب کا وعدہ ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی بہترین زندگی بنا دوں گا، امن کی زندگی بنا دوں گا، سکون کی زندگی بنا دوں گا، کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہارے ان نیکیوں کا بدلہ بہترین بدلہ میں دوں گا۔ جو تم یہ نیک عمل کرو گے، جو اچھا کام کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں بہترین بدلہ دینے والا ہوں، دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا۔ دنیا میں بھی پریشانیوں سے اللہ تم کو نجات دے دے گا، آخرت میں بھی پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ تو پہلی چیز ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا۔ صرف زبانی دعویٰ کر لیا کہ میں بھی مسلمان ہوں، اللہ کہتا تمہاری زندگی اچھی ہوگی اس کی میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں،
ایمان لاؤ، اس کے بعد عمل صالح کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی امن کی بنا دے گا، اور دنیا آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، اب اللہ تعالیٰ اچھی زندگی کی گارنٹی دے رہا۔ الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی کرو۔ طوبی لہم، تو تمہارے لیے خوشحالی کی زندگی ہوگی، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ بھی ہوگا، آخرت میں بہترین ٹھکانہ دوں گا، جنت تم کو ملنے والی ہوگی، اور دنیا کی جو زندگی ہوگی وہ خوشحال زندگی ہوگی، امن کی زندگی ہوگی، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے آزاد والی زندگی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ طوبی لہم، اگر خوشحال زندگی چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، اور ایمان ویسا ہی ہو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو، ایمان لانے کے باوجود بھی انسان نیک عمل نہ کرے، رب کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت سے اعراض کیا تو سنو دنیا کی زندگی تمہاری پریشانیوں سے گزرے گی، تمہاری دنیا کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ صرف پیسے والا ہو جانا ہی سکون کی دلیل نہیں ہے۔ ہر انسان کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں، اور اسی پیسے کمانے کے چکر میں وہ پریشان رہتا ہے، سکون کی زندگی نہیں ملتی ہے۔ دولت یہ سکون کی کوئی دلیل نہیں ہے، مالدار ہونا، دولت اور ہونا، سکون کی زندگی ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے گا اس کے لیے سکون کی زندگی ہوگی، اس کو اللہ پریشانیوں سے بچائے گا۔ آپ کے پاس کروڑوں کی دولت تو ہے لیکن سکون نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے، آپ کی بیوی آپ کی نافرمان ہے، آپ خود پریشان ہو، اس دولت کا کیا کام، کیا فائدہ جس دولت کی وجہ سے آپ کو کوئی سکون ہی نہ ملے۔ دولت سے آپ سکون نہیں خرید سکتے، دنیا کی راحتوں کے سامان آپ خرید سکتے ہیں لیکن سکون نہیں خرید سکتے۔ رب نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہی دلوں کو سکون ملنے والا ہے۔ اب سامان کے، سکون کے جتنے سامان ہیں اپنے گھر میں آپ مہیا کر لو، ساری چیزوں کا انتظام کر لو، لیکن اگر آپ کا دل سکون نہیں ہے، آپ بے چین ہو، بے قرار ہو، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، تو وہ سارے سامان کس کام کے؟ رب نے کہا سکون چاہیے، سکون چاہیے تو اللہ کی عبادت کرو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ اگر تم اللہ کی عبادت سے روگردانی کرو گے، مصیبت کب تمہارے پاس آ جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم خوش ہو گئے کہ میری زندگی بڑی آرام سے، سکون سے گزر رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، کب مصیبت آپ کے پاس آ جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو رب کہتا ہے سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، گھروں میں کوئی ٹینشن نہیں چاہتے ہو، گھر باہر آرام چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں سکون کی زندگی دے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو اللہ کے، اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے اوپر کوئی مصیبت کو نازل نہ کر دے۔ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا اللہ تعالیٰ اسے کسی دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دے، کسی فتنے میں مبتلا کر۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کو ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، ہر وقت آپ کو بے چینی ہے، جیب میں پیسہ تو ہے لیکن دلوں میں سکون نہیں ہے، گھر میں ساری چیزیں تو ہے لیکن جب وہ آرام دہ بستر میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے۔
وہ دولت کس کام کی، وہ مال کس کام کا جو آپ کو سکون نہ دے سکے، جو آپ کو راحت نہ دے سکے۔ اللہ کہتا ہے جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو رب تمہیں کسی مصیبت میں، کسی فتنے میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے گا اور تم پریشان رہو گے۔ تو ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کو پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ لوگوں کی دعاؤں کی درخواستیں آتی رہتی ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم مصیبتوں میں۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ رب کا وعدہ ہے مومن ہو تو پریشانیوں سے میں تمہیں نجات دوں گا، لیکن شاید کہ ہم وہ ایمان والا نہیں ہے جو ایمان رب ہم سے چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز، سکون کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے جو دوسری چیز ضروری ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہوں سے رک جانا، نیکی کا کام کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ عبادتوں کے بعد ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا نہ ہو تو وہ عبادت کس کام کی؟ عبادت کا مقصد ہوتا ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ طلاق کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 2۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا کرے گا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ اس کو تمام مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آپ پریشان ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش میں آپ کے پاس گناہ کرنے کے مواقع ہو سکتا ہے کہ آپ اس پریشانی میں کوئی غلط کام کر سکتے ہو، آپ پریشان ہو، آپ کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہے، حلال کوئی راستہ دکھ نہیں رہا ہے، حرام کے چاروں طرف راستے بنے ہوئے ہیں کہ ہم ادھر سے حرام وصول کر لیں، یہاں سے ہم حرام طریقے سے پیسے حاصل کر لیں۔ رب کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور برائیوں کے مواقع ملنے کے باوجود بھی وہ برائی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے اوپر توکل کرے گا، رب کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کچھ دیر صبر تو کرو، کچھ دن آزمائشیں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ سکتی ہے، اس آزمائش کو تم ذرا برداشت تو کرو، اللہ راستہ ضرور بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے تو پہلے ہی سے راستہ اللہ نے بنا کے نہیں چھوڑا۔ جب وہ سمندر کے قریب پہنچے، فرعون قریب آ گیا، لگنے لگا کہ اب ہم مارے جائیں گے، اس وقت میں، عین وقت میں اللہ نے سمندر سے راستہ بنایا۔ پہلے سے بنا کے نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نکلیے، ہم نے سمندر میں راستہ بنا کے چھوڑ دیا ہے، نہیں بنایا اللہ نے۔ ادھر ڈر ہے ڈوبنے کا، ادھر ڈر ہے فرعون کا، مارے جانے کا ڈر ہے۔ توکل ہے اللہ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو، بھروسہ ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ نے جب وہاں سے مجھے نکالا ہے، فرعون سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو رب راستہ بنائے گا۔ کدھر سے بنائے گا وہ مجھے نہیں معلوم، بس میرے رب پر مجھے یقین ہے۔ اگر یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر، یہ خوف ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، مر جائیں گے، جو بھی مصیبت ہو ہم مصیبت برداشت کر لیں گے، گناہ نہیں کریں گے، رب کا وعدہ ہے، تم اتنا یقین کر کے دیکھو اللہ تمہیں نکلنے کا راستہ بنا دے گا، کسی کو بھیجے گا، کوئی آئے گا تمہارے پاس جو تم کو اس مصیبت سے نکال لے جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے تم کو روزی دے دے گا کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی بھی مل سکتی ہے۔ تم پریشان ہوگے، کوئی آئے گا اور آپ کی مدد کر کے چلا جائے گا، یہ اللہ بھیجے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا جب زمین کبھی کھودا کیجئے تو وہاں زمین کے اندر کیڑے ملتے ہیں، اس کو چلنے کے لیے 1 انچ بھی جگہ نہیں رہتی ہے وہاں، اس زمین کے تہ کے اندر، اس زمین کے نیچے بھی اللہ روزی پہنچا رہا ہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں جو روزی اللہ نے لکھ دیا ہے، ایک دانہ کھائے پیے بغیر وہ مرنے والا نہیں ہے۔ جب اس کو وہ روزی ملنی ہے تو پھر حرام راستہ کیوں اپنانا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے میں تاخیر ہو، لیکن وہ روزی آئے گی آپ کے پاس، اس کے تاخیر ہونے تک آپ غلط راستے کی طرف مت جاؤ۔ یہ اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر یہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے،
اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، یقین نہیں کر سکتے کہ یہاں سے بھی ہم کو روزی مل سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا، بس تقوی کی ضرورت ہے، بھروسے کی ضرورت ہے، اللہ کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک آیت اور دیکھتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 90 پر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے کے آتے، اب بستی والے ہم لوگ یا کوئی بھی، یا اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو کہا، اب جہاں بھی دنیا میں لوگ بستے ہوں، پریشان ہیں، روزی کی تنگی ہے، بارش کی پریشانی ہے، اور کوئی مصیبت ہے، وبا کی پریشانی ہے، ڈر خوف کی پریشانی ہے، رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے برکات کے دروازے آسمان سے بھی کھول دیتے، زمین سے بھی کھول دیتے، زمین بھی فصلیں اگاتی اور آسمان سے بارش کی شکل میں ہم تمہیں رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن شرط ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگو، رب آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا جہاں سے رحمتیں نازل ہوگی، زمین کے دروازے کھول دے گا جہاں سے اللہ کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے۔ شرط کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لاؤ، وَاتَّقَوْا، تقویٰ اللہ کا اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تو اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ جو روزی دیتا ہے اسے چھوڑ کر، اسے بھول کر روزی کی تلاش میں پڑے ہم۔ اگر میں دنیاوی مثال دوں آپ کو، کہ آپ جس کے پاس کام کرتے ہو، جہاں سے آپ کو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اگر اس کی بات چھوڑ کر کے آپ کہو گے کہ مجھے تنخواہ دو، تو وہ آپ سے خوش ہوگا، وہ آپ کو تنخواہ دے گا، وہ جو کرنے کے لیے کہے گا وہ نہ کر کے آپ دوسرا کام کریں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ یہی حال مسلمانوں کے آج ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو روزی دینے والا ہے، جو رزق کا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہماری زندگی کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس رب کو بھلا کر کے روزی کی تلاش میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، روزیوں میں برکت نہیں ہے، کتنا بھی کمائے ہمارے گھر کی گزران ہی نہیں ہوتا ہے۔ مصیبتوں پہ مصیبتیں، ایک مصیبت آتی نہیں، ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری مصیبت دروازے پہ رہتی ہے۔ جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، جو روزی دینے والا ہے، اسی کو بھول کر کے روزی کی تلاش میں بیٹھے ہم۔ دنیا کی مثال میں نے دیا، آپ اپنے آنر کی ایک بھی بات نہ سنو، اور شام کے وقت کہو کہ مجھے میری تنخواہ دے دو، میری سیلری دے دو، تو وہ دے گا آپ کو، دے گا آپ کو، لات مارے گا، گالیاں دے گا، دھتکار کے بھگا دے گا۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کریم کی مہربانی ہے کہ اس کی نافرمانی کے باوجود وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، وہ ہمیں روزی دے رہا ہے۔ اگر اتنا پریشان ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ نے ہمیں پریشان کرنا اللہ کو مقصد نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سکون سے رہو، چین سے رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ دنیا آخرت دونوں سنوار دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں ہے نا، تو رب نے کہا اگر تم ایمان لے آؤ تو آسمان و زمین کے دروازے ہم برکات کے کھول دیں گے اور ساری چیزیں تم کو مہیا کر دیں گے۔ اور تیسری چیز خوشحال زندگی کے لیے جو ہے وہ توبہ و استغفار ہے۔ توبہ کرنا چاہیے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے، کیا میں نے کون سا گناہ کیا جو توبہ کریں۔ اللہ کے نبی ایک ایک دن میں میرے نبی کی بات ہے، جنہوں نے کوئی غلطی نہ کی ہو، جنہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جن کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان اللہ نے پہلے بھی کر دیا ہو، ایک غلطی نہ ہو، دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں آتا ہے 100 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ ایک گناہ نہیں لیکن معافی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں گناہ ہزاروں کر کے ایک مرتبہ بھی معافی اللہ کے سامنے ہم نہیں مانگتے۔ رب کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک پڑھی ہے۔
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی چاہو، توبہ کرو، استغفار کرو، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا۔ 100 بیماری کا ایک علاج، 100 بیماری کا ایک علاج۔ ہمارے پاس 100 پریشانیاں ہیں لیکن علاج ایک ہے۔ رب کہتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال سے اور اولاد سے مدد کرے گا۔ مال چاہیے نا، مال تو چاہیے نا۔ صبح فجر میں 4 بجے ہم اٹھ جاتے ہیں، کہیں اگر 2-5 ہزار روپے دینے کی بات آ جائے تو 5 بجے ہم اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے نیند کھل جاتی ہے، رات کے 12 بجے تک جاگ لیتے ہیں، 4000 وہاں سے آنا ہے۔ رب کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، رب سے مدد، رب کے سامنے توبہ کرو۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ جس کو اولاد نہیں ہے، جن کے پاس بچے نہیں ہیں، وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، بار بار توبہ کرے، وہ اللہ ان کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ اللہ نے کہا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تمہیں باغات بھی دے گا۔ کسی کے پاس 2-4 ایکڑ زمین بھی ہو جائے کہ وہاں ہمارا باغ ہے تو بڑا فخر سے کہتا ہے میرے پاس باغ ہے۔ رب کہتا ہے تم توبہ کرو، میں باغات دوں گا، اور باغات کے بعد اسے سیراب کرنے کے لیے ان کے سامنے سے نہر بھی جاری کر دوں گا، اس کی سہولیتیں بھی پیدا کر دوں گا، تمہاری زمین کی سیرابی کے لیے پانی کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ زمین بیکار ہے، وہ باغ بیکار ہے جہاں پانی نہ ہو، جہاں پانی کی سہولیت نہ ہو۔ رب کہتا ہے توبہ تو کرو، میں تمہیں مال بھی دوں گا، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، میں تمہیں باغات بھی دوں گا، ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے میں تمہیں پانی کا انتظام بھی کروں گا۔ یہ ساری چیزیں میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سب کچھ تو مل رہا ہے نا، سب کچھ مل رہا ہے، مال ہی کی تو ہم کو ضرورت ہے۔ ہر انسان ایک ہی چیز کی فکر کرتا ہے، پیسے کی، بس۔ وہ جانتا ہے کہ پیسہ آ گیا تو سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ دنیا کے جس بھی فیلڈ کا آدمی ہو، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے پیسہ حاصل کرنا۔ میں کپڑا پہنا ہوں تو مجھے کپڑا بنانے کی فکر نہیں ہے، میں چپل پہنتا ہوں تو مجھے چپل بنانے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف پیسے کی فکر ہے۔ میں جانتا ہوں میں پیسہ کما لیا تو میں کپڑا خرید سکتا ہوں، میں جانتا ہوں میں پیسہ کما لیا تو میں جوتے، چپل اور دنیا کی ساری سہولیت کی چیزیں خرید سکتا ہوں۔ اسی لیے ہر آدمی کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے پیسہ کمانا۔ رب کہتا ہے یہ ساری چیزیں دینے کو میں تیار ہوں، تم ایک چیز کی طرف پلٹو تو صحیح، اللہ کے سامنے توبہ کرو تو صحیح، اللہ کو پکارو تو صحیح۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا غفار ہے، وہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ ساری چیزیں تم کو دے دے گا۔ اور چوتھی چیز جو سکون جس کے ذریعے سے ہم کو ملے گی وہ دعا۔ دعا کیجیے، جو دعا نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اس کو اللہ نے تکبر کرنے والا کہا ہے، اس کو تکبر کرنے والا کہا ہے کہ اللہ کے سامنے تم ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کو نہیں پکارتے، تم اللہ سے نہیں مانگتے، یعنی کہ تمہیں اپنے آپ پر بڑا غرور اور گھمنڈ اور بڑا فخر ہے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا یہ عزت کی بات ہے، رب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا یہ تکبر کی بات ہے۔ رب کہتا ہے مانگو مجھ سے، مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ انسان کے سامنے مت ہاتھ پھیلائیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کیجیے اللہ میں تیرے در پہ ہاتھ پھیلایا ہوں، یہ ہاتھ کسی انسان کے سامنے نہ پھیلے، مجھے اس لائق بنا دے۔ رب نے دعا کرنے کے لیے کہا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، یعنی اللہ سے کہا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرا رب کہاں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتی ہوں، بالکل قریب ہوتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں بالکل قریب ہوتی ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ چیز اس کو میں دے دیتا ہوں۔ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جو میں نے مانگا اللہ سے، اللہ نے مجھے دے دیا۔
یہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، ہم نے اللہ سے مانگا دے دیا۔ دو اور طریقے ہوتے ہیں دعا قبول ہونے کے، اس لیے کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دو اور طریقے ہیں، اور وہ طریقے کیا ہے؟ جب ہم نے مانگا اللہ نے وہ دیا نہیں، لیکن اس دعا کے بدلے اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ سکون کی زندگی چاہیے نا، کوئی مصیبت نہیں چاہیے، کوئی پریشانی نہیں چاہیے، آرام کی زندگی چاہیے۔ رب کہتا ہے دعا کرو، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے گا، تمہارے پاس مصیبت آئے گی ہی نہیں۔ یہ مصیبت کو دور کرنے اور مصیبتوں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم علاج کے لیے کہ دوا کے ذریعے سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ رب کہتا ہے وہ بیماری آئے گی ہی نہیں، تم رب کو پکارو نا۔ کیا لگ رہا ہے تم کو؟ پیسہ لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، دولت دینے پڑ رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہزاروں کو ایک ایک گھنٹے کا وہ تمہیں بل بنا کے دیتا ہے، ایک سانس لینے کے لیے ہزاروں کا بل بنا کے دیتا ہے، وہاں تم دینے کو تیار ہو۔ اپنے رب کو پکارو، یہ مصیبت آنے ہی نہیں دے گا تم کو۔ دعا کر لو نا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ نہ اس کو جو مانگتا ہے دیتا ہے، نہ کوئی مصیبت ٹالتا ہے، بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس کو جمع کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کہ یہ تمہاری دعا ہے جو تم نے دنیا میں مجھ سے مانگی تھی، میں نے دنیا میں نہیں دیا، آج میں تم کو دے رہا ہوں۔ تو یہ تین طریقے ہیں دعا قبول ہونے کے۔ ہم کو لگتا ہے میں نے اللہ کو پکارا اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں میرے بھائی، دعا کرتے رہیے، پکارتے رہیے، ایک نہیں ایک طریقے سے دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔ مومنوں کی دعاؤں کو اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ خوشحال زندگی کے کچھ اصول ہیں، ابھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس 4 چیزوں پہ بھی اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی امن کی ہوگی، سکون کی ہوگی، کوئی پریشانی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔